سولر پہ بھی تو کوئی ٹیکسز کی بات ایسے گونج رہی ہے, تو اس کو بھی ذرا ایکسپلین کر دیں. از دیر اینی ٹیکس کمنگ آن ٹو سولر ایز ویل؟ کتنی رینج میں وہ سوچیں کہ ان کو سولر کا سسٹم لگ جائے گا؟ ایکچولی ان کے لیے بہت بڑا پرابلم بن چکی ہے الیکٹریسٹی. اس وقت کہاں کون سے شہروں میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. ابھی پرائسز کافی لو آ گئی ہیں, کیا ان کے مزید بھی نیچے جانے کا چانس ہے؟ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو انسٹال دا سولر آن دا روف ٹاپ آف یور ہاؤس. اس زمانے میں پاکستان میں بہت شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. چارج کنٹرولر ہوتا تھا, اس کے اوپر پینل لگاتے تھے, اپنے یو پی ایس کو چارج کر لیتے تھے. موبائلز ایک زمانے میں بہت مہنگے تھے, پھر سستے ہو گئے. بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بزنس پاکستان میں اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, بلکہ اس زمانے پہ تو اس کا پریزنٹ بھی کوئی نہیں تھا. 10-12 سال پہلے کی بات کریں تو تب بھی سولر پینل 150 روپے پر واٹ ہوتے تھے. انڈیا نے کہا ہے کہ 2060 تک وہ ٹوٹل اپنی انرجی کو گرین انرجی میں کنورٹ کر لیں گے. چائنیز پینلز کے اوپر بڑی ہیوی ڈیوٹیز لگا دی تاکہ سولر پینل کے لیے کبھی بھی جو ہے نا وہ غلط ٹائم نہیں ہوتا. بالکل 1 kVA کا اس کو خاص بچت نہیں ہوتی. وہ لائٹ پنکھے آپ کو چلا سکتا ہے, آپ کو بیک اپ تو دے گا. آج کی ڈیٹ میں جو اس وقت ٹیکسز لگ رہے ہیں وہ اس وقت صرف فیس بک اور یوٹیوب کے جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں نا انہوں نے لگایا ہوا ہے. اب وہ جتنا بھی پینل جو ہے وہ بچا ہوا پینل ہے, پاکستانی اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں سنتی کانوں کو میرا سلام عرض ہے. میں ہوں عمر شامی آج کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک جو شخصیت موجود ہیں وہ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کا تعارف اگر میں کچھ ان الفاظ میں کراؤں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو یہ الفاظ بالکل وہ الفاظ ہیں جو شاید اسی طرح کے نوجوانوں کے لیے کہے گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس ملک میں جوانی میں جب اس ملک میں کوئی انسان کوئی بندہ سولر توانائی کو, سولر کے کام کو, شمسی توانائی کو سمجھنے کو تیار نہیں تھا, اس وقت سولر کی فیلڈ میں قدم رکھا. اور آج 10 سے 12 سال کے عرصے میں جب ہر دکان ہر مکان کے اوپر اس سولر سسٹم کو لگایا جا رہا ہے تو وہ اس سولر انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ کے طور پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وقاص خلیق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ عمر صاحب, آپ نے مجھے اپنے شو میں آنے کا موقع دیا. یو آر آلویز ویلکم وقاص صاحب. آپ ہمارے لیے ہمیشہ موٹیویشن ہے اور ہماری عوام کے لیے ہمیشہ گائیڈ لائن کا سبب بنتے ہیں. اور میرے لیے بھی یہ پراؤڈ کی بات ہے کہ آج آپ میرے پوڈ کاسٹ پہ موجود ہیں. تو وی وش یو آل دا بیسٹ فار دس پوڈ کاسٹ ایز ویل ایز فار یور فیوچر وینچرس. تو وقاص صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کیریئر آپ کا آغاز ہوا, کیا آپ کی ایجوکیشن تھی اور پھر کس طرح آپ اس انڈسٹری کی طرف آئے؟ عمر صاحب میں نے ایم ایس اے میتھمیٹکس کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے, اور بیک گراؤنڈ تو میتھمیٹکس کی تھی. اور اس کے بعد پلان یہی تھا کہ کوئی میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ کوئی جاب وغیرہ کریں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا کسی نہ کسی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے, تو وہ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے تو وہ جگہ خود بخود ہی انسان کو کھینچتی چلی جاتی ہے. میں نے اسٹارٹ آف اپنا کریئر کیا ایک آئی ٹی ریلیٹڈ جاب سے, اور اس کے فوراً بعد میں نے اپنا ایک سولر سیٹ اپ لگایا, کیونکہ یہ بات ہے 2009-10 کی. اس زمانے میں پاکستان میں بہت شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اس زمانے میں لوگ سولر سسٹم میں آنے کے لیے اس وجہ سے نہیں آتے تھے کہ بجلی بہت مہنگی تھی. اس زمانے میں اس لیے لوگ آتے تھے کہ کوئی بندہ ہوتا تھا جو سولر لگانا چاہتا تھا صرف اس لیے کہ لمبی لوڈ شیڈنگ سے جان چھوٹ جائے. تو بیسک سا سسٹم ہوتا تھا اس زمانے میں, چارج کنٹرولر ہوتا تھا, اس کے اوپر پینل لگاتے تھے, اپنے یو پی ایس کو چارج کر لیتے تھے. تو بس اس زمانے میں اسی وجہ سے اس میں انٹری کی, یہ سوچ کے کہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ سے جان چھڑوائیں گے, لوگوں کو بیک اپ پاور بیک اپ دیں گے. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بزنس پاکستان میں اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, بلکہ اس زمانے پہ تو اس کا پریزنٹ بھی کوئی نہیں تھا. تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے اس وقت 50 واٹ کی پلیٹس ہوا کرتی تھیں, جب آپ مجھ سے ڈسکس کیا کرتے تھے کہ سر میں عمر صاحب یہ کام کروں یا نہ کر لوں. اور سب سے بڑا پینل بھی سب سے بڑا جو ہوتا تھا وہ 120 واٹ کا ہوتا تھا. تو بہت آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی نے آپ کو پتہ ہے ایولیوشن اختیار کی, تو اب آج کی ڈیٹ میں تو 700 واٹ کے پینلز بھی ہیں. ونڈرفل, اینڈ یو ڈوئنگ ویل ان یور بزنس ایز ویل. تو وقاص بھائی کیا دیکھتے ہیں آج کل جو سولر ہے اس کا رجحان تو بہت بڑا ہے, ایوری بڈی وانٹس اٹ. تو اس کی جو پرائسز ہیں پچھلے سال تو بہت زیادہ ہائی تھیں, ہم 120 روپے واٹ 122 روپے واٹ تک کی بھی بات کر رہے تھے ان ٹرمز آف دا پلیٹ اونلی. تو ابھی پرائسز کافی لو آ گئی ہیں, کیا ان کے مزید بھی نیچے جانے کا چانس ہے؟ دیکھیے جی, پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن جو ہوتی ہیں نا ہمیشہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹیکنالوجی جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ آہستہ آہستہ سستی بھی ہو رہی ہیں. موبائلز ایک زمانے میں بہت مہنگے تھے, پھر سستے ہو گئے. اسی طرح سے گاڑیاں ایک زمانے میں بہت مہنگی تھی, جیسے جیسے لیٹسٹ سے لیٹسٹ برانڈز آ گئے ہیں. اب تو ایس یو ویز آپ پاکستان میں دیکھیں تو جگہ جگہ ہر بندے کے پاس ایس یو ویز ہیں, ایک زمانے میں خواب ہوتا تھا. اسی طرح سے سیم ہیپنڈ ود سولر پینلز. پینلز پہلے بہت مہنگے ہوتے تھے,
آج سے کوئی جب میں نے کام شروع کیا تھا 10-12 سال پہلے کی بات کریں تو تب بھی سولر پینل 150 روپے پر واٹ ہوتے تھے. اس کے بعد سولر پینلز کا ریٹ آہستہ آہستہ کم ہوا کیونکہ نئی ٹیکنالوجی آئی, زیادہ ایفیشینٹ ٹیکنالوجی آئی. ٹیکنالوجی جیسے ایفیشینٹ ٹیکنالوجی آئی, اسی طرح سے جو سولر پینل کے جو مینوفیکچررز ہیں انہوں نے اچھے سے اچھے طریقے ڈھونڈے تھے اس کو مزید کاسٹ افیکٹو بنانے کے لیے. تو اب لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سستی بھی ہیں, بٹ جیسے جیسے یہ سستی ہوئی ہر بندہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی سولر پینل کے بزنس میں آ گیا. چائنا میں بھی اسی طرح سے ہوا کہ چائنا میں بھی جو انویسٹرز تھے انہوں نے دیکھا کہ سولر پینل تو 2024-25 میں بہت زیادہ جائے گا. یورپ نے اپنے آپ کو نیٹ زیرو کرنے کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے, یو ایس اے نے نیٹ زیرو کرنے کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے, انڈیا نے کہا ہے کہ 2060 تک وہ ٹوٹل اپنی انرجی کو گرین انرجی میں کنورٹ کر لیں گے. تو جو اتنے بڑے ملکوں نے اتنے بڑے ٹارگیٹس رکھے تو چائنیز نے کہا کہ ہم تو اس میں سے اپنا شیئر لیں گے. آپ کو پتا ہے چائنا تو ہر آنے والی بزنس میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ہی پوری دنیا کا بزنس کیپچر کرنا ہے. تو چائنا میں جگہ جگہ سولر پلانٹس لگے اور اوور پروڈکشن ہو گئی ہے. اچھا تو بیسیکلی پرائسز کے لو آنے کی وجہ وہ اوور پروڈکشن ہے. ڈیمانڈ ابھی بھی ہسٹری کی ہائیسٹ ڈیمانڈ چل رہی ہے, لیکن اس ڈیمانڈ سے ڈبل پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. اپارٹ فرام دیٹ یورپین کنٹریز نے اور انڈینز نے اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کیا کہ چائنیز پینلز کے اوپر بڑی ہیوی ڈیوٹیز لگا دی تاکہ ان کی لوکل مینوفیکچرنگ بڑھے. آپ نے دیکھا انڈیا اپنے ملک کے ساتھ کافی وہاں پہ نا ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کو جو ان کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. وہاں پہ آپ امپورٹڈ گاڑی نہیں لے سکتے, امپورٹڈ گاڑی بہت مہنگی ہوتی ہے. ان کی لوکل ان کے جو منسٹرز ہیں یا ان کے ایم ایل اے ہیں وہ بھی اپنی لوکل گاڑیاں بڑی دیسی سی گاڑیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ اپنی لوکل پروڈکشن کو پروموٹ کرتے ہیں. تو سولر انڈسٹری میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا, انہوں نے کہا جی ہم لوکل اپنے پینلز لگائیں گے. تو اس وجہ سے چائنیز پینلز کی وہاں پہ ڈیمانڈ ختم ہوگی. سیم ہیپنڈ ود یورپ. تو اب وہ جتنا بھی پینلز جو ہے وہ بچا ہوا پینل ہے پاکستانی اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سو ٹیکنگ دی ایکسٹریکٹ آف یور ٹاک, ابھی میں اگر یہ اس کا خلاصہ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو انسٹال دا سولر آن دا روف ٹاپ آف یور ہاؤس. اپنے گھر میں فیکٹری میں جس نے لگانا ہے, یہ اس وقت چونکہ پروڈکشن ہائی ہے, ڈیمانڈ ہائی ہونے کے باوجود پرائسز ڈاؤن ہے, تو یہ پرفیکٹ ٹائم ہے یا اس کے مزید نیچے آنے کا؟ دیکھیں یہ تو پرفیکٹ ٹائم ہے, لیکن میں آپ کو اس میں پھر ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ سولر پینل کے لیے کبھی بھی جو ہے نا وہ غلط ٹائم نہیں ہوتا. آپ جس بھی ٹائم پہ آپ سولر لگاتے ہیں آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. آج سے 1-1.5 سال پہلے چلے جائیں, لوگوں نے 150 روپے پر واٹ کے حساب سے بھی سولر پینل لگائے ہیں. لیکن جن لوگوں نے 150 روپے پر واٹ کے حساب سے سولر پینل لگائے ہیں ان لوگوں نے پچھلے 1-1.5 سال میں وہ بجلی بھی تو بچا لی ہے. آج کی ڈیٹ میں جو لوگ سولر پینل لگا رہے ہیں ان کو وہ سولر پینلز آج کی ڈیٹ میں بینیفٹ دینا شروع کریں گے. لیکن جن لوگوں نے آج سے 1.5 سال پہلے لگائے تھے انہوں نے جتنی پینل کی ریٹ کم ہونا ہے اتنے کی بجلی بچا لی ہے. تو اس وقت تو پینل سستا بھی ہے, بجلی مہنگی بھی ہے, اور آپ کے پاس اویلیبلٹی بھی ہے. آر او آج کل تو انڈسٹری کے لیے تو لیس دین 1 ایئر میں پیسے پورے ہوتے ہیں, اور اگر آپ گھریلو صارفین کی بات کریں تو 2-2.5 سال میں پیسے پورے ہوتے ہیں. تو وکاس بھائی ماشاءاللہ ویسے آئی ہیو سین یو گروئنگ اے لاٹ. اگر میں آپ کے اس وقت بزنس کا سائز پوچھوں, یعنی میرے کوسچن کو اگر ایلیبوریٹ کروں, تو آپ اس وقت کہاں کون کون سے شہروں میں اپنی سروسز دے رہے ہیں اور کہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ لائک ایک میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی شاپ, ایک چھوٹی سی جگہ سے آپ کا آغاز تھا, تو اب ہم کتنا پھیل چکے ہیں ذرا اس کے بارے میں. میں نے جی بہت چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کیا تھا. میں نے جوہر ٹاؤن میں ایک میرا چھوٹا سا آفس تھا, وہاں سے ایک سنگل مین کمپنی اسٹارٹ کی تھی, اور میری کوئی ایز سچ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی بھی بزنس سے ریلیٹڈ بیک گراؤنڈ نہیں تھی, کوئی انویسٹر نہیں تھا. تو بس وہ کترا جڑتا گیا. آج کی ڈیٹ میں لاہور میں ہمارے 2 جگہ پہ آفس ہیں, جوہر ٹاؤن میں ہے, ڈی ایچ اے فیز 6 میں آفس ہے, پھر کراچی میں ڈی ایچ اے فیز 5 میں آفس ہے, اسلام آباد میں ڈی ایچ اے فیز 2 میں آفس ہے, سیالکوٹ میں ہمارا آفس ہے, گجرانوالہ میں آفس ہے, اینڈ وی آر پلاننگ فار فیصل آباد ایز ویل. تو ان تمام شہروں میں ہم بھرپور سروسز دے رہے ہیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ہمارے انڈسٹریل, کمرشل, میگا واٹس کے بھی سسٹمز لگے ہوئے ہیں. ریزیڈینشیلس کی بات کریں تو لاہور کی شاید ہی کوئی سوسائٹی ہوگی جہاں پہ ہمارا کسی سوسائٹی کا کوئی ایسا بلاک ہوگا جہاں ہمارا سسٹم نہیں لگا ہوگا. ونڈرفل. تو وکاس بھائی جب کوئی بندہ کسی بزنس کا آغاز کرتا ہے, کسی کاروبار کو کر رہا ہوتا ہے, تو ظاہری بات ہے کچھ لوگ اس کے مینٹور ہوتے ہیں, ان کے استاد ہوتے ہیں, ان کو سکھانے والے ہوتے ہیں, پھر کچھ انہیں گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی لائف میں ایسے ہیں لوگ جو آپ کے مینٹور ہیں, اور وہ کون ہے اگر ہیں تو؟ آپ نے جو بات کر دی ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور میں اپنے تمام ناظرین کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کوئی بٹرنگ والی بات نہیں ہے کہ شامی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہی از ون آف مائی بگیسٹ مینٹورز. ان آپ سے ہم نے جتنا سیکھا, کیونکہ ٹیکنیکلی جی آئی نو
I know him since my childhood, اور since my childhood ہم business سے related, business start کرتے ہوئے, کوئی کام کرتے ہوئے یا کوئی investment کرتے ہوئے میں نے شامی صاحب سے ہمیشہ مشورہ لیا ہے, اور شامی صاحب کے ہمیشہ جو گائیڈنسز ہیں وہ ہمیشہ بینیفٹ ہی دیتی ہیں. تو ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نان ٹیکنالوجی, کیونکہ دیکھیں سولر اسپیسیفک کے علاوہ نا جو مینٹور جو ہوتا ہے نا, مینٹور کا کام ہوتا ہے آپ کو اپنی کسی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں, آپ کو اوور آل تمام پرسپیکٹو کو دیکھتے ہوئے آپ کو مشورہ دیں. تو یو آر ون آف مائی مینٹورس. پلس اس کے علاوہ اگر اوور آل دیکھا جائے تو میرے والد صاحب کی بڑی گائیڈنس ہے, ان کی ایک بڑی سپورٹ ہوتی ہے. پیرنٹس سے آپ کو ایک بہت ایک آپ کو جو ہے نا وہ سیفٹی فیل ہوتی ہے ان کی گائیڈنس لے کے, ان کی اس کی گائیڈنس کے اوپر مشورہ لیتے ہوئے. ونڈرفل. تو ٹیکنیکلی بھی تو کوئی استاد ہوگا جس نے سولر کو سکھایا, یا آپ نے خود سے ہی اس کو, کوسچن واز دس کہ آپ نے سولر کو خود سے سیکھا؟ سولر میں میری سچ پاکستان میں ایک انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہوتی. پاکستان میں آپ اب کچھ یونیورسٹیز میں سولر کے چھوٹے موٹے شارٹ کورسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ ایک دو یونیورسٹیز ہیں وہ پی ایچ ڈی میں بھی چند ایک تھیسس وغیرہ کرواتی ہیں, لیکن بیک ان 2009-10 تب یہاں پہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی تھی. تو بک ریڈنگ سے, کچھ انٹرنیٹ کے اوپر سرچنگ کر کے آپ پھر ان سب چیزوں کو ایڈ کر کے آپ اپنے جو آپ کا جو اپنے ہاتھ کا جو آپ کا تجربہ ہوتا ہے اس کو جب آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ تمام چیزوں سے ہی سیکھتے آج اس جگہ پہ پہنچ گئے. ونڈرفل. اچھا, ایک عام پبلک کے لیے سوال کہ دیکھیں, ایک جو انسان 5 مرلے کے گھر میں, 3 مرلے کے گھر میں, 10 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہے, ایکچولی جو لوگ گھریلو گھروں میں رہ رہے ہیں, ایکچولی ان کے لیے بہت بڑا پرابلم بن چکی ہے الیکٹریسٹی, اور ان کا اتنا زیادہ بجٹ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی سولر سسٹم بہت بڑا لگا سکتے ہوں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کے لیے سولر کا کوئی بینیفٹ ہے, لائک ٹیکنیکلی اگر وہ چھوٹی سائز کا سولر لگاتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاکستان میں جو اگر ہم ماسز کی بات کریں تو دیکھیں بڑا سسٹم لگانے والے بہت ہیں, لیکن زیادہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو یہ 2 اے سی یا 1 اے سی اور چند ایک لائٹیں پنکھے یہ چیزیں چلا کے اور 5 مرلے کا گھر ہو, 3 مرلے کا, ایون 10 مرلے کے گھروں میں بھی تقریباً یہی لوڈ ہوتا ہے. تو جو میں ٹاکنگ اباؤٹ مڈل کلاس یا جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں, ان لوگوں کو ضرورت بھی اصل میں سیونگ کی انہی لوگوں کو ہوتی ہے. جو لوگ افورڈنگ ہے, جو جس بندے کا 1.5 لاکھ بل آ رہا ہوتا ہے نا, اس کو 1.5 لاکھ بل کی اتنی پرواہ بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے 1 یا 2 اے سی چلانے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو 35 سے 40 ہزار 50 ہزار تک کا بل آ رہا ہوتا ہے, اور ان کو صحت پوشی بچانی. جی تو ان کے لیے یہ 35-40 ہزار کی سیونگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ لوگ 5 کلو واٹ کا ایک سسٹم لگا کے اپنی بچت کر سکتے ہیں, اپنے اس بل کو کٹ شارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک 5 کلو واٹ کا سسٹم لگا دیتے ہیں تو آپ کو مہینے کے اس سے 600 سے 700 یونٹ بچنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے اندر آپ کا 1 اے سی تو بہت آرام سے چل سکتا ہے, لائٹیں پنکھے ٹی وی فریج چل سکتے ہیں, اور آپ کا اتنا زیادہ خاص لوڈ نہیں ہے تو آپ 1 ٹن کا ایک انورٹر اے سیز کے ساتھ پیرالل میں وہ بھی چلا سکتے ہیں. نیٹ میٹرنگ والا سسٹم لگا ہوگا تو دن کے ٹائم آپ سارے یونٹس بنا کے وابڈا کو دیتے رہیں, رات کے ٹائم وہی یونٹس وابڈا سے لے لیں. اپارٹ فرام دیٹ 5 کلو واٹ کے سسٹمز کے ساتھ بیٹریز بھی اٹیچ ہو سکتی ہیں, ہائبرڈ سسٹم بھی لگ سکتا ہے, تو لوڈ شیڈنگ میں بھی وہ سپورٹ کرتا رہتا ہے. تو وقاص بھائی یہ بتائیں کہ جو چھوٹے گھر, اور آپ نے ان کے افادیت تو بتا دی, ان کو منیمم پرائس بھی کوئی ہم دے سکتے ہیں اپروکسیمیٹلی کہ کتنی رینج میں وہ سوچیں کہ ان کو سولر کا سسٹم لگ جائے گا؟ سولر لگانے کے لیے دیکھیں بہت چھوٹا سسٹم جو ہوتا ہے نا, بالکل 1 kVA کا, اس کو خاص بچت نہیں ہوتی. وہ لائٹیں پنکھے آپ کو چلا سکتا ہے, آپ کو بیک اپ تو دے گا, لیکن آپ کم از کم اگر آپ کے پاس بہتر جو ریزنیبل سائز کا بھی سسٹم لگانا ہے, جو کہ 3 کلو واٹ کا بھی سسٹم لگوانا ہے نا, آپ کو 4.5-5 لاکھ روپے آپ کے پاس ہونا چاہیے. اچھا, یعنی 2-2.5 لاکھ والی کوئی بات نہیں, اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. وہ آپ کو بیک اپ دے گا, لوڈ شیڈنگ میں آپ کو سپورٹ دے گا, پراپر بچت بل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ریزنیبل آپ کو نظر آنے والی, وہ 4.5-5 لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے. 3 کلو واٹ کا سسٹم 5 اور پھر 10 ڈیپینڈنگ آن یور بجٹ اور ڈیپینڈنگ آن یور یوزیج, آپ 3, 5 یا 10 کلو واٹ کا سسٹم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انڈسٹریز جو ہیں ان کو بھی کوئی فائدہ دے رہا ہے یہ سولر؟ اوبویسلی آپ انڈسٹری کی اگر بات کریں تو آج کل پاکستان کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ تو پہلے ہی پسا ہوا ہے ٹیکسز کے بوجھ کے تلے, اور پتہ نہیں روز پر روز کبھی کوئی اس کو ڈیمانڈ سپلائی کے مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں. انڈسٹری بہت ساری انڈسٹریز کے اندر بجلی ایک قسم کا را مٹیریل ہی ہوتا ہے. اگر آپ فلور مل کی بات کریں تو آٹے کے بعد اس کا میجر را مٹیریل بجلی ہوتا ہے. اگر آپ رائس مل کی بات کریں تو وہاں پہ بھی بجلی ہی ہے. اسپننگ مل کی بات کریں, اسپننگ مل کی بات کریں, ٹیکسٹائل کی بات کریں تو ان کے جو کاٹن کے بعد اس کا را مٹیریل ہی بجلی ہوتا ہے. اچھے خاصے ریزنیبل بلز آتے ہیں. تو انڈسٹری کے لیے بھی اس وقت بڑا رائٹ ٹائم ہے, کیونکہ سولر اتنا
سستا ہے. انڈسٹری کے اندر ROI بہت جلدی پورا ہوتا ہے کیونکہ جتنا بڑا سسٹم ہوتا ہے اتنا سستا پڑتا ہے. انورٹرز بڑے سسٹم کے سستے ہوتے ہیں, بریکر سستے پڑتے ہیں, جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ سستی پڑتی ہیں. نیٹ میٹرنگ چھوٹے سسٹم کی بھی اتنی کاسٹ آنی ہے, بڑے سسٹم کی بھی ریلیٹیو کاسٹ جو ہے نا وہ کم آئے گی. تو بڑے سسٹم کی ROI تو آج کل 10 مہینے میں پوری ہوتی ہے. آج کل کے دور میں 1 میگا واٹ کا سسٹم تقریباً کوئی 7 سے 7.5 کروڑ کے اندر لگ جاتا ہے, اور یہ پیسے 10 مہینے میں پورے ہوتے ہیں انڈسٹری کے. تو یہ تو بڑے پیمانے پہ زیادہ فیزیبل ہو گیا. جی بالکل. اور ان کو بجلی کی مد میں بہت زیادہ بچت ہوتی ہے. انڈسٹریلسٹ آج کل 2 یا 3 سورسز ہی ہیں, یا تو گیس سے بجلی بنا رہے ہیں یا کول سے بنا رہے ہیں. کول کی تو ہر جگہ اجازت نہیں ہے. گیس کا بھی نیا میٹر نہیں لگ رہا. آج سے جنہوں نے 8-10 سال پہلے میٹرز لگوائے ہیں وہی گیس سے بجلی بنا پا رہے ہیں. تو زیادہ تر انڈسٹریز اس وقت جو وابڈا کا جو ہمارا گرڈ ہے اس کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے. گرڈ کی بجلی ان کو 60 سے 70 روپے تک کی پڑ رہی ہے اس وقت ٹیکسز ملا کے. سولر کی بجلی کے اوپر ایک دفعہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اور فری آف کاسٹ پڑنی ہے. اچھا, اس میں بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ٹیکسز کا. تو انڈسٹریلسٹ تو ٹیکسز کے بارے میں ہر وقت وریڈ ہوتا ہی ہے, لیکن سولر پہ بھی تو کوئی ٹیکسز کی بات ایسے گونج رہی ہے, تو اس کو بھی ذرا ایکسپلین کر دیں. از دیر اینی ٹیکس کمنگ آن ٹو سولر ایز ویل؟ آج کی ڈیٹ میں جو ٹیکسز لگ رہے ہیں وہ اس وقت صرف فیس بک اور یوٹیوب کے جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں نا انہوں نے لگایا ہوا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز بڑھتی ہے تو میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن پاکستان میں یہ جو ہر بندہ آج کل جو ہے نا وہ یوٹیوب کا سائنسدان بنا ہوا ہے, فیس بک کا سائنسدان بنا ہوا ہے, تو اس کا جو دل کرتا ہے آگے لگاتا ہے, لوگ اس کو شیئر آف کرتے رہتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں پرٹیکولرلی آج کی ڈیٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ نے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دی ٹیکسز کے بارے میں. لوگوں نے ابھی تک صرف اس کے بارے میں افواہیں ہی لگائی ہیں. ایون بلکہ پاور ڈویژن نے آ کے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی سمری نہیں بھیجی جس کے اندر ٹیکسز کی کوئی بات ہے. فیوچر میں گورنمنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے. گورنمنٹ نے اس پالیسی کو اوپن رکھا ہوا ہے, کسی بھی ٹائم نیٹ میٹرنگ کا ٹیرف ریوائز ہو سکتا ہے. ٹیکسز کی بات ایز سچ کوئی جو ہے نا اس وقت نہیں فلوٹ کر رہی. یہ جو واپس یونٹ دیتے ہیں اور پیک ٹائم میں جو ہم ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں نا ان یونٹس کا ٹیرف ریوائز ضرور کر سکتی ہے. سولر پینل کی امپورٹ کے اوپر بھی آج کی ڈیٹ میں کوئی ڈیوٹی کوئی ٹیکسز نہیں ہے. بجٹ میں لگا دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کا فیوچر پھر آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ لائک ایک تو یہ جو فولڈیبل پلیٹس کی ساؤنڈ آ رہی ہے کہ فیوچر میں شاید آ رہی ہیں یا آ چکی ہیں, کیا یہ کوئی پرانی ٹیکنالوجی ہے؟ انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ جو فولڈیبل جو پلیٹس ہیں یہ بھی فیس بک کے سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں, اور جو ہے نا ہماری عوام اکثر فیس بک کے اوپر جو چیز لگی ہوتی ہے نا اس کو ثواب سمجھ کے ہم لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی ویریفیکیشن کے. تو فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر میں آپ سب لوگوں کو بھی یہ کہوں گا کہ جو خبر چل رہی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو. آپ اپنی ویریفیکیشن ضرور کریں, اپنی تحقیق کریں. فولڈیبل سولر پینلز کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ آج سے 4-5 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے جو کہ آبسلیٹ ٹیکنالوجی ہے, بہت ان ایفیشینٹ ٹیکنالوجی ہے, بہت زیادہ مہنگی ٹیکنالوجی بھی ہے. فولڈیبل سولر پینلز کا 100 واٹ کا جو سولر پینل ہے وہ آپ کے اس پورے کمرے جتنا ہوگا, تو وہ فیزیبل نہیں, اتنی زیادہ جگہ گھیرتا ہے. ہاں ٹیکنالوجی ضرور ہے, ٹھیک ہے. کسی بندے نے وہ اس کی تصویر لگائی, ویڈیوز لگائی اور شیئر کیا, لوگوں نے آگے سے آگے شیئر کیا, تو ہر بندہ یہ سمجھ رہے کہ یہ نئی ٹیکنالوجیز کی بات کریں تو HJT ٹیکنالوجی, ہیٹرو جنکشن ٹیکنالوجی پاکستان میں آ رہی ہے, باقی دنیا میں تو آ چکی ہوئی ہے. آپ HJT کے پینل لگائیں. اینٹی بائی فیشل پینل جو تھے وہ بھی ایک نئی ٹیکنالوجی کے پینل سے. دین ٹینڈم جنکشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے اس وقت ایوالو ہو رہی ہے. وہ این ٹائپ اور HJT ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, بٹ اس وقت وہ مہنگی ٹیکنالوجی ہے. 2025 تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ جن کو لانچی اور یہ کینیڈین تینوں ٹینڈم جنکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. آج کی ڈیٹ میں جو اینٹی بائی فیشل پینلز ہیں ہو سکتا ہے یہ آبسولیٹ ہو جائیں, اس کی جگہ ٹینڈم جنکشن آ جائے گا. یہ جو پیپر سولر پینل ہے اور یہ جو ہے اولڈ ہو چکا ہے, ہاں, اور یہ ان ایفیشینٹ ٹیکنالوجی ہے. اب لگا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بجلی نہیں بناتے, اس سے بجلی ضرور بنے گی لیکن اتنی زیادہ جگہ گھیریں گے اور وہ عام پینل سے زیادہ ڈبل پرائز پہ ہیں. جی جی. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ وقاص خلیق صاحب. آئی تھنک آئی ہیو ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ ٹو کور آل دا کوسچنس یو گائز ہیو ان یور مائنڈ, جس کو ہم کور کر سکے ہم نے کیا. اگر آپ کے کوئی اور سوالات ہیں تو کمنٹس میں پلیز ضرور پوچھیے. میں پھر وقاص صاحب سے گزارش کروں گا, انہیں انوائٹ کروں گا کہ آپ کے ان سوالوں کے جوابات بھی ہم سولر سے ریلیٹڈ دے سکیں. اور چینل کو لائک بھی کیجیے, سبسکرائب بھی کیجیے, اور آپ کی محبتوں کا ڈھیر و ڈھیر شکریہ. آپ تھے عمر شامی کے پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو.